الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، آج کی نشست میں
گفتگو کے لیے اس عظیم شخصیت پر اپنی زبان کو حرکت دینے لگا ہوں کہ یہی وہ ایام تھے کہ جس میں اس عظیم شخصیت نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میری مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد آتے ہی آنسوؤں کی تاریخ، درد مندی کی تاریخ، ایثار الہیت کی تاریخ، حب رسول کی تاریخ ہمیں یاد آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جاہلیت میں نام عثمان ہی تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے کئی لوگوں کے ناموں کو تبدیل فرمایا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو آپ نے باقی رکھا۔ دو کنیتیں جتنی بھی کتابیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پر لکھی گئی، ان میں آپ کو دو کنیتیں ملیں گی۔ ایک کنیت ابو عمرو ہے اور دوسری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ پر اس پر گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کے بدن اقدس سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، تو پھر آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ کر لی تھی۔ ام الفیل کہو یا واقع فیل کہو، اس کے ٹھیک 6 سال کے بعد آپ کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے۔ والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ آپ کی والدہ رسول اللہ علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ایک رشتے سے رسول اللہ علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان، مورخین نے لکھا کہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور اکثر طور پر اپنے تجارتی قافلے شام کی طرف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے ساحلی علاقے میں شدید بیمار ہو گئے اور وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا۔ عفان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولادیں عطا فرمائی تھی، جن میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی۔
ذوالنورین کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ دو نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری جماعت صحابہ ذوالنورین کہا کرتی تھی، دو نور والا کہا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی علماء نے گفتگو کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مسجد اقصی کی طرف بھی اور بیت اللہ شریف کی طرف بھی، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک مکے سے حبشہ کی طرف اور دوسری مکے سے مدینہ کی طرف، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے محل میں داخل کیے جائیں گے تو دو مرتبہ حضرت عثمان غنی پر نور کی تجلی فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت دو مرتبہ تجلی نور حضرت عثمان پہ فرمائی جائے گی، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حافظ قرآن تھے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی وتر کے جس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں روزانہ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو قرآن نور ہے اور دوسری نماز وتر نور ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں 100 باتوں کی ایک بات، اور وہ سیدھی اور صاف ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نہیں ہے، یہ عقیدہ سارے صحابہ کرام کا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اس وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ فرمائیے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے زمین والے تو زمین والے، تمہیں بتاؤں آسمان والے بھی عثمان کو ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خد و خال ایسے عطا فرمائے ہوئے تھے کہ جو ایک نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ کوئی شخص اگر کسی سے یہ کہتا کہ میں نے آج مکے کی وادیوں میں ایک بہت خوبصورت انسان کو دیکھا ہے تو سامنے والا برجستہ کہہ دیتا وہ حضرت عثمان کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ابن سید مخزومی کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور ایک روز میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل ہو گیا۔ میں مسجد میں گھومتا رہا،
میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سے انسان، اینٹ کو انہوں نے تکیہ بنایا ہوا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد میں محو استراحت ہیں، سو رہے ہیں۔ ابن سعید مخزومی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، وہ خوبصورت اتنے تھے، وہ پیارے اتنے تھے کہ میں ان کے چہرے ناز کی زیارت میں سامنے کھڑے ہو کے مصروف ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، مجھے اپنے بہت قریب بلایا، مجھ سے میرا نام پوچھا، میرے والد کا نام پوچھا، میں نے انہیں دونوں چیزیں بتائیں تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹھو میرے قریب، کہتے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی فاصلے سے ایک اور بچہ لیٹا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ بچہ فوراً مسجد سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک حلہ تھا، یعنی پہننے کا لباس، اور 1000 اشرفیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے وہ حلہ پہنایا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی کے جس میں 1000 دینار تھے مجھے تحفے میں دے دی اور مجھ سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر پہنچا، میرے والدین نے جب میرا بدلا ہوا لباس دیکھا وہ دنگ ہو گئے اور ہاتھ میں جب تھیلی دیکھی تو حیران ہوئے، اور میرے والد مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ لباس تمہیں کس نے دیا ہے اور یہ تھیلی تمہیں کس نے دی ہے؟ تو میرے والدین نے تھیلی لی اور جب اس میں سے کھول کے دیکھا تو دینار تھے اور وہ 1000 تھے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ بچے یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ میں نے کہا میں نام تو نہیں جانتا۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں آرام فرما تھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ سو رہے تھے اور میں ان کے قریب ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے قریب بلایا اور ایک بچے کو بھیجا اور یہ چیزیں منگا کے مجھے دی۔ تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ مخزومی، کم از کم تم کسی نے تم پر احسان کیا، تم ان کا نام تو پوچھ لیتے۔ کہنے لگے ابا جان میں نام تو نہیں جانتا، ہاں ایک بات جانتا ہوں کہ ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو میرے والد برجستہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ وہ عثمان غنی کے علاوہ دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور کمال بات میں آپ کو بتا کہ جتنے لوگوں نے، بڑے لوگوں نے جتنے بھی گزرے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب گفتگو کی، جب کلام کیا، جب کتابیں لکھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی تعریف تمام مصنفین نے کی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھے امام سیوطی کے یہ الفاظ کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل انسان تھے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ابن کثیر نے کہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ علامہ سیوطی نے عبداللہ ابن حزم کا قول نقل کیا۔ عبداللہ ابن حزم کہتے ہیں کہ میں نے عثمان سے زیادہ حسین و جمیل نہ کسی مرد کو دیکھا ہے نہ کسی عورت کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے، چاند جیسا کتابی چہرہ تھا اور جلد مبارک کا انتہائی نرم تھی، گندمی رنگ تھا اور ستواں اور خمدار ناک تھی، رخسار آپ کے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، سینہ مبارک کا چوڑا اور کشادہ تھا، گھنے بال آپ کے جسم پر موجود تھے، ریش مبارکہ سفید تھی، اور بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی
کہ ریش مبارکہ سفید بھی رہی اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مہندی کا بھی استعمال کرتے رہے، تو یہ دو قول آپ کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلف مبارکہ یہ بازوؤں تک پہنچتی تھی، پنڈلیاں مبارکہ گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارکہ یعنی دانت مبارک کا انتہائی خوبصورت تھے اور چمکدار تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کے تار سے بنوا رکھا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خد و خال اور حلیہ مبارکہ مورخین نے بیان کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ لباس میں طبیعت میں چونکہ بڑی نفاست تھی، اور جس شخص کی طبیعت میں نفاست ہو تو جب آپ اس کے قریب ہوں تو آپ کو اس کی ہر شے نفیس دکھائی دے گی۔ وہ لباس بھی زیب تن کرے گا تو نفیس لباس زیب تن کرے گا۔ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفیس اور اجلا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ لباس اگرچہ بعض مرتبہ قیمتی بھی پہنا، لیکن ایسا لباس کبھی نہیں پہنا کہ جس سے طبیعت کے اندر رونق پیدا ہو، خود بینی پیدا ہو۔ مورخین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی 100 اور 200 درہم کا لباس حضرت عثمان غنی نے پہنا، اور کبھی کبھی جمنی چادر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اوڑھی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن شداد تابعی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کا خطبہ دیتے وقت دیکھا کہ وہ نہایت سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، کہ آپ نے ایک موٹا تہمد باندھا ہوا تھا کہ جس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ روم سے کپڑا آتا تھا خاص طور پر جسے عرب کے مالدار لوگ پہنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کبھی وہ لباس نہ خود پہنا اور نہ کبھی وہ مہنگا لباس اپنے گھر والوں کو پہنایا۔ تمام عمر رسول اللہ علیہ السلام نے چونکہ تہمد شریف کو استعمال کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تو آخری وقت تک تہمد شریف کو استعمال کیا۔ لیکن یہاں پر ابن کثیر نے ایک بڑی اہم بات کی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت عثمان نے تہمد شریف پہنا، لیکن میں تمہیں کمال بات بتاؤں، اور وہ کمال بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جب گویا ان کو پتا چل گیا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو آپ نے صبح سے پاجامہ استعمال کیا، پاجامہ پہنا، آپ نے تہمد شریف نہیں پہنا۔ ابن کثیر نے ایک جگہ پر لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان نے تہمد اس لیے استعمال نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب شہید کر دیا جاؤں تو میرا ستر کوئی نہ دیکھ لے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز خاص طور پر پاجامہ جو ہے آپ نے زیب تن فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اتنے حیا والے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ بڑا نفاست پسند تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بڑی کمال بات ہے، دیکھیں آپ فرماتے اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا عرصے بھی حضرت عثمان حیات رہے، ساری زندگی روزانہ حضرت عثمان بلا ناغہ غسل فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی غسل فرماتے تو اس کے بعد تولیے سے اپنے آپ کو پوچھتے۔ طبیعت میں نفاست کے ساتھ ساتھ سادگی بھی تھی، لہذا جو بھی حلال طیب مل جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسے کھا لیا کرتے تھے، اور کبھی چادر کو تکیہ بنا لیتے، چادر کو اوڑھ لیتے، اور کبھی چادر نہیں ہوتی تو حضرت عثمان اینٹ کو تکیہ بنا کر اور اطمینان کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی عطر کا استعمال کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کثرت کے ساتھ عطر کا استعمال کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے والد عفان یہ تاجر تھے،
جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے کافی مال و دولت چھوڑی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی جو مال آیا تو حضرت عثمان انتہائی مستعد آدمی تھے، انتہائی باشعور آدمی تھے، تو حضرت عثمان غنی نے اس مال سے تجارت کی، اور تجارت کے نت نئے طریقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینداری بھی کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی کافی آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس مال کتنا تھا اور حضرت عثمان غنی کے پاس دولت کتنی تھی، مورخین کہتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار شخصیت تھی تو وہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے مدینہ شریف میں ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا خریدا، ایک حصہ خریدا، اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا، کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ بعد میں حضرت عثمان غنی نے قبرستان کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ جو ہم جنت البقیع کو دیکھتے ہیں اس میں ایک حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمین کے حصے کو بقیع کے ساتھ ملایا، اللہ اکبر، پھر اسی کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریفہ بھی اسی مقام پر بنی، اور آج بھی الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریفہ وہاں پر موجود ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو، میں آج کے دور میں بھی آپ کو ایک بڑی خوبی بتاؤں، آج کے دور میں بھی بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پراپرٹی تھی کہ آج بھی زمین کا بل جو آتا ہے، جو سعودی حکومت جاری کرتی ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہی سے آتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اتنے مالدار انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر آپ ساری تاریخ کو پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنی زمین تھی، جو کچھ بھی تھا، حضرت عثمان غنی نے وہ سارا کا سارا اسلام پر قربان کیا، اسلام کو عطا فرمایا، اور اللہ اکبر۔ وقت آخر میں آپ نے جب خطبہ دیا تو یہ کلمات آپ کے خطبے کے سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں، جس وقت میں خلیفہ بنا تھا تو مجھ سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا، مجھ سے زیادہ جانور، مجھ سے زیادہ بکریاں، بکرے، گائے، یہ اور اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں نے سارا مال اسلام پہ قربان کیا۔ آج میرے پاس صرف یہ 2 اونٹ ہیں، اور یہ 2 اونٹ بھی میں نے بیت اللہ شریف جانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو مورخین کہتے ہیں جتنا مال تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام پر قربان کر دیا، رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں میں قربان کر دیا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں کہ جو مالدار انسان ہوتا ہے، مالدار لوگ عبادت کی طرف بہت کم راغب ہوتے ہیں، یا جن کے پاس مال آ جاتا ہے آپ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا مال ایک ایسی چیز ہے جو بعض لوگوں کو عبادت سے دور کر دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی مالدار ہونے کے باوجود مورخین کہتے ہیں بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، دل عبادت الہی میں حضرت عثمان غنی کا لگا رہتا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی عبادت الہی میں مصروف رہے، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید میں مصروف رہے۔ آپ کی ایک لونڈی کہتی ہے کہ میں نے عثمان کو دیکھا کہ عثمان دن بھر روزے رکھتے اور رات میں حضرت عثمان غنی قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر آپ ڈیپ میں جائیں تو میں نے ایک قول کنز الامال میں پڑھا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام پر دن میں وحی نازل ہوتی تو 17 صحابہ کرام تھے جن کو رسول اللہ علیہ السلام بلایا کرتے تھے اور وہ وحی لکھا کرتے تھے. اور جس وقت رات میں رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو دھیرے دھیرے جب سارا عالم سو جاتا اس تنہائی کے وقت میں، اس اندھیروں کے وقت میں حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ علیہ السلام بیدار فرماتے. رسول اللہ بولا کرتے تھے اور عثمان وہی لکھا کرتے تھے. اے عثمان آپ کی قسمت پہ سلام ہو کہ کیا مرتبہ آپ نے پایا کہ آپ وہی بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ والضحیٰ والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ حج کے ایام میں حضرت عثمان غنی کی خوبی یہ تھی کہ وہ روزانہ بلا ناغہ رات کے وقت حجر اسود کے قریب آتے اور نماز شروع کرتے تو مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز ادا کرنی شروع کی. عبد الرحمن بن عثمان کا قول. کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اس قدر طویل نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ اب کوئی بھی مجھ سے نماز میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. اتنی طویل میں نے نماز پڑھی. کہتے اتنے میں ایک صاحب آئے. میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے. میں ادب کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور حضرت عثمان غنی وہاں پر کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. اللہ اکبر. وہ نماز ادا کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے. آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے دیکھو کسی کی زندگی کو دیکھنا ہو تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ باہر والے تو تعریف کرتے ہیں لیکن گھر والے آپ کو تعریف کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. اللہ اکبر. اور بعض مرتبہ گھر والے بھی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے لیکن آپ کو بیوی کبھی تعریف کرتے ہوئے نہیں ملے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے میں نے عثمان کو ساری زندگی دیکھا واللہ عثمان ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. مورخین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی ایسا نہیں کہ جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہو اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہو. فرماتے وہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے اور جب نماز میں مصروف ہوتے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتے. انہیں اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی. کہتے آخری وقت میں جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کے مکان کے دروازے کو جب آگ لگائی گئی تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی گھر میں نماز میں مصروف تھے اور سورہ طٰہٰ آپ نے شروع کی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اتنے مصروف نماز میں تھے کہ آپ کے مکان کے دروازے کو آگ لگی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں آپ دن کے وقت بھی اکثر اوقات قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتے. جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس وقت بھی حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اور اپنی زندگی میں وہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاکیزہ ہونا تو ہم اپنے رب کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو. اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ میں قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھوں. میری خواہش یہ ہے کہ میں ساری زندگی قرآن کو دیکھ کر کے پڑھوں. اللہ اکبر. یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اور میں نے آپ سے کہا کہ وہ دن میں روزے سے رہتے. جس وقت حضرت عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا مورخین کہتے ہیں اس وقت بھی حضرت عثمان روزے سے تھے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. حضرت عثمان حق سے بڑی محبت فرماتے.
اور اپنی ساری زندگی وہ حج کرتے رہے. صرف جس وقت کے وہ سال کے جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت حضرت عثمان حج پہ نہیں گئے، ورنہ ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرتے رہے. اور اپنی جگہ اس سال آپ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں اگر آپ دولت سے متاثر کرنا چاہیں تو آپ متاثر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ دولت ہو. اگر آپ اپنے کاروبار سے، اپنے بنگلوں سے، اپنی پراپرٹی سے اسے متاثر کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ متاثر نہ ہو، اس کے پاس آپ سے زیادہ پراپرٹی ہو. مورخین کہتے ہیں کہ انسان کو متاثر کرنے کے لیے انسان کا اخلاق اچھا ہونا ضروری ہے، انسان کا کردار اچھا ہونا ضروری ہے، انسان کا دامن بے داغ ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اخلاق کے لحاظ سے پوری جماعت صحابہ میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ 5 لفظ پر مشتمل ہے، 5 حرف پہ مشتمل ہے یہ اخلاق. اللہ اکبر. اس کی گہرائی میں جائیں اور ڈیپ میں جائیں تو اس کا نور دیکھ کر کے آپ دنگ ہو جائے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تقریر جو فرمائی، اب اس کے الفاظ دیکھیے آپ تقریر کے. سیدنا جعفر ابن طیار نے کہا نجاشی سے، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل اور اجٹ قوم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، مختلف قسم کی برائیوں اور بدکاریوں میں ہم غلطہ تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو ہڑپ کر جاتے تھے. اسی اثنا میں ہم میں ایک شخصیت جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں، سچائی اور راست بازی سے کام لیں، آپس کی خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں اور پڑوسیوں کو ہر قسم کا آرام دے، پاک عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں. اللہ اکبر. یہ ہے وہ اخلاق کی انوار کہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم بھی فرمائے اور اپنے غلاموں کے سینوں میں رسول اللہ علیہ السلام نے رکھے بھی. تو دوستو یاد رکھو، ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں. اچھے اخلاق کا پتہ انسان کا یاد رکھو کہ غصے کے وقت چلتا ہے. کبھی آپ کو غصہ آ جائے، آپ کی گاڑی پر کسی نے گاڑی ہٹ کر دی یا کوئی آپ پر کسی نے ہوٹنگ کر دی، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہماری لینگویج کیا ہے. خدا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم پر ہم سب کے سب کو عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو مسلمانوں کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی باتوں کا مطالعہ کریں تو ایک سبق ہمیں دیا گیا اور وہ سبق ہے تقوی کا، وہ سبب ہے پرہیز، وہ چیز ہے پرہیزگاری، وہ تعلیم ہے تقوی، وہ چیز ہے خوف خدا. خوف خدا پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، تم متقی بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. خوف خدا اپنے دل میں لاؤ. آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، یہی سبق آپ کو ملے گا. یاد رکھو مسلمانوں، خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کرائم کرنے سے، انسان کو جرائم کرنے سے روک سکتی ہے.
دنیا کتنے ہی مضبوط سے مضبوط قوانین کیوں نہ بنا لے، جتنی بھی کنٹریز ہیں سب سے سخت قوانین کیوں نہ بنا لے، آپ کسی کو جرم کرنے سے، کرائم کرنے سے باہر روڈ پر اور میدان میں تو روک سکتے ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری میں آپ نہیں روک سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ نیٹ پر بیٹھا ہوا دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہو، وہ چار دیواری میں بیٹھا ہوا نیٹ پر ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا ہو، آپ اسے باہر تو روک سکتے ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری میں اگر انسان کو گناہ کرنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خوف خدا ہے، کہ انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں پہنچنا ہے، اور قبر اندھیری ہے، اس کی روشنی میرے اعمال سے ہوگی۔ اگر میں نے زندگی گناہوں، بدکاریوں اور زنا میں گزاری تو ذلت و رسوائی ادھر بھی میرا مقدر بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں، آپ سب سے پوچھیں، بڑے مجمع میں آپ پوچھیں آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ سب کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بابا بندہ شراب بھی پی رہا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ زنا بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، وہ رشوت بھی لے رہا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو خود دھوکے میں مبتلا اور ملوث کر رہے ہو۔ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی گھر کی زندگی بھی ایک ہوتی ہے اور ان کی باہر کی زندگی بھی ایک ہوتی ہے، اور ان کی حیات مسلمانوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اسلام نے خوف خدا کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، بے تحاشا مال حضرت عثمان غنی کے پاس تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات خوف خدا سے روتے تھے، ساری رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے روتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کے غلام کہتے ہیں، حانی کہتے ہیں، میں نے دیکھا وہ کسی جگہ سے گزر رہے ہوں اور قبر دکھائی دے، وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور آنسو کے قطرات داڑھی سے ٹپکنے لگ جاتے۔ تو میں نے ایک روز ان سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ جب قبر کا تذکرہ، آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں، اور جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے، وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا کہ میرے آقا فرما رہے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے باخیر و خوبی گزر گیا تو اس کے بعد کی منزلیں انتہائی آسان تر ثابت ہوں گی، اور اگر اس میں پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں بہت دشوار ہوں گی۔ اور میں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہولناک چیز اگر کوئی دیکھی ہے تو وہ عذاب قبر کو دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں قبر کو دیکھتا ہوں تو زار و قطار میں روتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے خوف خدا رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر ہم محبت رسول کو دیکھیں تو محبت رسول اور پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول کی محبت عثمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اس کا اظہار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہر عمل سے ہوتا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے کس قدر محبت فرماتے۔ اللہ اکبر، مسلمان جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، مورخین کہتے ہیں مکے میں تقریباً کنویں میٹھے پانی کے تھے، اور صحابہ کرام اور صحابیات گھروں کے اندر میٹھا پانی پیتے تھے۔ اور جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف میں تقریباً کنویں کھارے پانی کے تھے، اور صرف ایک کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا اور جس کا مالک روما تھا، اور کنویں کو عربی میں بیر کہتے ہیں، تو بیر روما کے نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا۔
اللہ اکبر. اب صحابہ کرام تو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کے آئے، اپنا بزنس، اپنا گھر بار، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا تھا. اب آئے ادھر صحابہ کرام تو کھارا پانی، اور ادھر روما 2 درہم کا ایک ڈول بیچا کرتا تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مکے شریف میں تو ہم میٹھا پانی پیتے تھے، اور ادھر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کھارا پانی پی رہے ہیں. یا رسول اللہ، روما کا جو کنواں ہے، روما 2 درہم کا ایک ڈول دیتا ہے، اور 2 درہم بھی ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو روما کنواں خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دے گا، میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. پھر میں نے ایک جگہ پر ایک قول پڑھا، وہ حوالہ تو نہیں ملا لیکن قول پڑھا ہے، باتیں پڑھی ہے، کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی روما کے پاس گئے. روما جانتا تھا یہ پیسے والے آدمی ہیں، جس طرح مکے میں دولت نے ان کے قدم چومے تھے، مدینہ شریف میں بھی دولت نے ان کے قدم چومے ہیں. حضرت عثمان سے روما نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا یہ تو میری روزی روٹی ہے، میں کنواں بیچ دوں گا تو کیا کروں گا، اس سے متعلق کوئی بات آپ نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا جب میں آیا ہی کنواں خریدنے کے لیے ہوں تو بات کیوں نہ کروں. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان نے کہا میں تو خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچوں گا نہیں تو آپ خریدیں گے کیسے؟ کیا کوئی زور زبردستی ہے؟ اللہ اکبر. دوستو، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بڑا دماغ دیا ہے. میں سچ کہتا ہوں، جتنا دماغ ہم مسلمانوں کے پاس ہے اتنا دماغ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. آپ سوچو ان کے پاس دماغ ہوتے یہ پتھروں کو سجدے کر رہے ہوتے؟ تو بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کے خدا پرانے ہو جاتے ہیں، یہ اسے پھینک دیتے ہیں. اب چائنا کا نیا خدا آ گیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے اسے. مسلمان کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم کو بھی اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے. اگر دماغ کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو ہماری قوم بہت آگے بڑھ سکتی ہے اور بڑی بھی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حکمران جو مسلط کیے گئے وہ چور اور ڈاکو اور 2 نمبر لوگ مسلط کیے گئے، جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ورنہ مجھے بتاؤ ٹیلنٹ کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ جو امیر کا بچہ ہو اس میں ٹیلنٹ ہو اور جو غریب کا بچہ ہو اس میں ٹیلنٹ نہ ہو؟ کیا خدا نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے. اللہ اکبر. ادھر ٹیلنٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیفنس کا بچہ اگر امتحان دیتا ہے اسکول کا تو A1 گریڈ اور A گریڈ اس کا آتا ہے، اور یہاں پر لیاری اور گل بہار اور لانڈی اور کورنگی کا بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کا C اور D گریڈ آتا ہے. پھر طبقاتی تعلیمی نظام کہ جس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا. ایک تو اردو پڑھتے رہے، اس کے بعد آپ انگلش پڑھیں، سارا سسٹم. پھر آپ اگر کامیاب ہونا ہے تو اردو زبان میں لے کر کے آئے. یہاں پر تو انگلش جاننے والے بہت کم لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان جیپنیز کو آپ دیکھ لیں، یہ دنیا میں جاتے ہیں کہیں بھی یہ خطاب کرتے ہیں اپنی زبان میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سننا چاہتے ہو تو ترجمہ اپنی زبان میں کر لو، اور پھر تراجم ہوتے ہیں. چائنا کا وزیر اعظم کہیں جائے چائنیز میں گفتگو کرتا ہے، سعودی عرب کا حکمران کہیں جائے وہ عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے. ہمارا حکمران یہاں رہے اردو میں گفتگو کرتا ہے، وہ باہر چلے جائے تو انگریزی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اگر یہ سارا سسٹم، یہ ساری چیزیں ایک زبان میں کر دی جائے، اردو زبان میں کر دی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی.
لیکن یہ کب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں 50 سال تک یہ بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہو. اللہ اکبر. لیکن قوموں نے ترقی کی ہے. چائنا کی ترقی آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں چائنیز میں موجود ہے، اور دیگر ممالک کی ترقی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی زبانوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ اکبر. تو ٹیلنٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. یہاں پر سب کچھ ہے، اس کو اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے ہم بہت بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے مسلمانوں کو بڑا دماغ دیا ہے، لیکن ہمارا دماغ الٹا بہت زیادہ چلتا ہے کہ میٹر اگر سیدھا چل رہا ہے تو یہ الٹا چلے گا کیسے؟ بجلی کا یہ طریقہ کوئی ہم سے پوچھے. اللہ اکبر. کنڈا لگانے کا طریقہ کوئی ہم سے پوچھے. 2 نمبری کے کام کوئی ہم سے پوچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا گیا، ان چیزوں کو آگے بڑھایا گیا، اور دنیا کے اندر 2 نمبر کام کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آ جائے گا تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیں پھینک دے گا. حضرت عثمان نے کہا میں کنواں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچوں گا ہی نہیں. فرمایا میں خریدوں گا. حضرت عثمان نے کہا اچھا چلو پورا کنواں نہیں بیچتے، آدھا بیچ دو. اس نے کہا آدھا کیسے بکے گا؟ فرمایا بیچ میں پارٹیشن کر دیں گے، لکڑی کا تختہ لگا دیں گے، ادھر سے تم پانی نکالنا، ادھر سے ہم نکالیں گے، آدھا ہو گیا. اور میں تمہیں نقد اتنے سودے کے 12,000 درہم دیتا ہوں، منظور ہے؟ اب جب حضرت عثمان غنی نے یہ آپشن سامنے رکھا تو پیسہ ہوتا ہے. وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی تاجر ہے، میں 2 درہم کا بیچتا ہوں، یہ بھی 2 درہم کا بیچیں گے، چلو مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیچ میں تختہ لگا دیں. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے. 12,000 درہم حضرت عثمان نے اس کی مٹھی میں رکھے. اللہ اکبر. اب بیچ میں 2-4 دن میں تختہ لگ گیا. اب مسلمان آتے اور اس طرف سے فری پانی حاصل کرتے. حضرت عثمان نے پیسہ لینا ہی چھوڑ دیا. روما کہنے لگا عثمان میں 2 درہم کا بیچتا ہوں، تم بھی 2 کا بیچو. عثمان نے کہا مشورے کا شکریہ، میں نے خرید لیا، اب بیچوں یا فری دوں یہ میری مرضی ہے. اب مسلمان فری لیتے اور ادھر سے وہ یہودی اور عیسائی 2 درہم کا ڈول اس سے خریدتے. وہ یہودی عیسائی بھی سوچنے لگ گئے کہ کب تک ہم پیسے سے خریدیں گے. وہ دیکھو مسلمان تو مفت لے جاتے، اور پھر سوچنے لگے کہ مسلمان تو بڑے رحم دل ہیں، چلو مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی نکال دو. اللہ اکبر. یہ سارے لوگ آئے اور کہنے لگے آپ پانی نکالتے ہو تو ہم بھی پانی نکالیں. مسلمانوں نے کہا نکالو، اللہ نے جب تک جاری کیا ہوا ہے یہ جاری رہے گا. اللہ اکبر. اب مسلمان بھی فری پانی نکالتے اور یہودی اور عیسائی بھی فری پانی نکالتے. وہ روما صبح سے آگے بستر لگاتا، شام ہو جاتی 1 درہم بھی اس کے پاس نہیں ہوتا. وہ بڑا پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا. عثمان غنی نے دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. فرمایا کیا ہو گیا روما؟ اس نے کہا عثمان میں آدھا کنواں جو میرے پاس ہے میں وہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عثمان مسکرائے، فرمانے لگے جب ادھر کا پانی ختم ہوگا میں ادھر کا تجھ سے خرید لوں گا. اس نے کہا عثمان بیچ میں لکڑی کا تختہ ہے، بابا یہ کنواں ہے، پانی ختم ہوگا تو ایک ہی ساتھ ختم ہوگا نا، ایسا نہیں کہ ادھر ختم ہو تو ادھر بچ جائے. حضرت عثمان نے فرمایا کتنے؟ کہا اتنے. حضرت عثمان نے 47,000 درہم میں کنواں خریدا اور کہا مسلمانوں گواہ ہو جاؤ یہ کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نے گویا فرمایا اے عثمان تیری جنت کا ضامن میں ہوں. اللہ اکبر. یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عثمان رسول اللہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بہت زیادہ محبت فرماتے. ایک روز آخری بات عرض کروں اور پھر تفصیلی گفتگو میں پیر کی رات انشاءاللہ تعالی بزم رضا کے زیر اہتمام جو کانفرنس ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے عثمان غنی کانفرنس پی آئی ڈی سی کے قریب جو مہک لون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو یہ کانفرنس ہونی جا رہی ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، خود بھی آئیے، اپنے فیملی کو بھی لے کر کے آئیے. اور میری کوشش یہ ہے اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی کہ جب معاشرہ بحرہ روی کا شکار ہو جائے، جب گناہ پھیلنے لگ جائیں اور جب لبرلزم کو فروغ دیا جا رہا ہو، تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے حجروں سے باہر نکلے اور وہ آئیں میدان میں اور قوم کی اصلاح کرے. تو یقیناً اسی نیت سے ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. آپ سارے کے سارے لوگ اس میں تشریف لائیں. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. یہ کام رک گیا تھا میرے والد محترم کے وصال کی وجہ سے، اور پھر ہم جماعت اہل سنت میں لگے رہے اور مساجد کے کاموں میں لگے رہے، لیکن اس کام کو دوبارہ جاری کرنا ہے. اور یہ کام اس قدر عروج پہ پہنچ گیا تھا اور ہم نے شروع کیا تھا حضرت عثمان غنی کی نسبت ہی سے، یعنی کہ بقرعید کا گوشت ہم نے جمع کیا، عثمان غنی کانفرنس کی، اور اسی گوشت سے ہم نے بریانی بنائی تھی اور قوم کو کھلائی تھی. اور اب بھی ایسا ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عثمان غنی کا فیضان ہماری طرف متوجہ ہو جائے، متوجہ ہو گیا تھا. اور وہ کراچی کی سب سے بڑی محفل سمجھی جانے لگی تھی. آپ سوچیں نا، 5 سے 6 ہزار لڑکا بیٹھا ہو اور 5 سے 6 ہزار خواتین بیٹھی ہو، جس میں اکثریت نوجوان خواتین کی ہو. اللہ اکبر. کلفٹن کے لوگوں نے، ڈیفنس کے لوگوں نے اس کا رخ کر لیا تھا اور بڑی شاندار محفل جاری تھی. اور بیچ میں یہ سارے معاملات آ گئے، لیکن دوبارہ سے ہمت کرتے ہیں، دوبارہ سے اللہ رب العزت ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہم اس محفل کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر. نیت اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے مثبت انداز کے اندر. اللہ اکبر. تو باقی باتیں میں پیر کی رات کروں گا. یہاں پر ایک بات کرتا ہوں میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام پھر صبح بیدار ہو گئے اور عمرے کا ارادہ فرمایا. سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، لگ بھگ 1500 صحابہ کرام تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی طواف کعبہ کریں گے. سب کے سب تیار ہو گئے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نکلے. اس دور میں تو جو بھی سفر کرتا اس کے پاس تلوار ہوتی تھی، تلواریں بھی نیام میں تھی. نکلے، اپنے غلام کو ایک کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور جا کر کے مکے والوں سے کہو کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے. اب یہ حضور کے غلام گئے اور انہوں نے آ کر کے اطلاع دی یا رسول اللہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنگ کرنے آئے ہیں اور وہ مقام غنیم تک پہنچ چکے ہیں. حضور نے راستہ تبدیل کیا اور سرکار حدیبیہ پر پہنچ گئے. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ایک اور غلام کو بھیجا تو انہوں نے اس ان کے اونٹ کی دم کو کاٹ دیا، اونٹ کو ہلاک کر دیا. یہ اپنی جان بچا کر کے آئے. رسول اللہ علیہ السلام نے فاروق اعظم کو بلایا، فرمانے لگے عمر میں تمہیں اپنا قاصد بنا کے بھیجتا ہوں، تم جاؤ میرا سفیر بن کر کے جاؤ اور جا کر کے مکے والوں سے کہو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے. حضرت فاروق اعظم نے عرض کی میرے آقا آپ کے حکم پہ جان قربان ہے، لیکن ایک بات عرض کروں میں، اور وہ یہ ہے کہ مکے میں میرے قبیلے کا کوئی نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں میں جتنا ان کا دشمن ہوں وہ اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے. میں آپ کو تجویز دیتا ہوں، ایک شخصیت کا نام بتاتا ہوں، آپ انہیں بلائیں. ان کے قبیلے کی وہاں پر بڑی رسپیکٹ ہے، بنو امیہ کی، اور وہ نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے. حضور نے تجویز کو پسند فرمایا اور عثمان کو بلایا. فرمایا عثمان تم سفیر بن کے جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم طواف کرنے آئے ہیں. اور وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کو چھپایا ہوا ہے
ان کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ بس تھوڑی دیر صبر کرو، مکہ ہمارے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گا، اب مکے میں داخل ہوں گے، خوش ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے لیے بھی یہ معاملہ بڑا کڑا تھا۔ عرض کرتے میرے آقا جیسے آپ کا حکم ہے، میری جان آپ پہ قربان ہے۔ حضرت عثمان غنی سفیر بن کے اپنے ایک قبیلے کے افراد کے ساتھ، ایک فرد کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے، کیونکہ عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ کی حکومت اس وقت بھی مکے پر تھی، انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ حضرت عثمان غنی کو اچھا پہنایا، اچھا پہننے کے لیے دیا، اچھا کھانے کے لیے دیا۔ حضرت عثمان وہاں پر رہے۔ وہ مسلمان کے جنہوں نے اسلام کو چھپایا ہوا تھا انہیں خوشخبریاں بھی دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کاموں سے جب حضرت عثمان فارغ ہوئے تو مکے والوں نے کہا عثمان کعبہ تمہارا ہے، مکہ بنو امیہ کا ہے، زمین تمہاری ہے، تم یہیں پیدا ہوئے، آسمان تمہارا ہے، وہ دیکھو نا کعبہ تنہا ہے، جاؤ اور تنہا کعبے کا طواف کرو، بڑا لطف آئے گا۔ عثمان غنی نے فرمایا بغیر دولے کے بارات بے رونق ہوتی ہے، بغیر مصطفیٰ کے عمرہ بھی بے رونق ہوگا۔ جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے خدا کی قسم عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عثمان نے یہ جواب دیا اور ادھر حدیبیہ کے مقام پہ وہ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، عثمان مکے پہنچ گیا اور عثمان تو مزے سے عمرہ کر رہا ہوگا، کعبے کا طواف کر رہا ہوگا۔ رسول اللہ نے جماعت صحابہ سے فرمایا وہ میرا غلام ہے عثمان، جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کروں گا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کافروں نے کہا عثمان کو جانے نہ دو، عثمان کو روک کے رکھو۔ دن بڑھتے چلے گئے، ایک روز قبر گرم ہو گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان 1500 کی تعداد میں ہے، اب عثمان کو شہید کیا گیا، اب بدلہ لینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہو گئی۔ آج حکمران کہتے ہیں حملہ کر دو، حکمران کہتے ہیں کشمیر پہ حملہ کر دوں، جنگ کرنے کا کیا فائدہ، جنگ کا کیا نتیجہ؟ بدر میں حضور نے جنگ کیوں کی، احد میں کیوں لڑے، حنین میں کیوں گئے؟ جب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ بدر میں گئے تو اسلام کو شان و شوکت عطا ہوئی، حنین میں گئے تو شان و شوکت عطا ہوئی۔ اور بزدلیاں چھوڑو، فوج لے کے کشمیر میں داخل ہو، انشاءاللہ تعالی یا رسول اللہ کہنے والے آگے ہوں گے اور پاکستان کی فوج پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جائے، عظمتوں پر ڈاکے ڈالے جائیں، مسلمان خواتین کو ننگا کیا جائے، ان کی چھٹیاں کاٹی جائے، بے شرمی کے ساتھ رات کے اندھیروں میں مسلمانوں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہو، اور تم اتنی طاقت رکھنے کے بعد کہو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ او بابا بھی تو ڈوب مرنے کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ایک بڑی طاقت ہے، مسلمان ایک بڑی قوم ہے، اور یہ جذبہ جہاد اسلام کو چار چاند لگاتا ہے۔ وہ بدر میں کافر 1000 کے قریب تھے اور مسلمان 313 تھے، لیکن دنیا نے دیکھا آج 313 کی تعریف ہوتی ہے، ان 1000 کافروں کی تعریف نہیں ہوتی۔ ارے تم ہمت تو کرو، تم بڑھو تو صحیح، تم ان کی مدد کے لیے تیار تو ہو۔ دیکھو خدا کی مدد تمہارے ساتھ کیسے شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان شہید کر دیے گئے۔ جب خبر پہنچی نا، رسول اللہ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے، بعض کہتے ہیں وہ کیکر کا درخت تھا، صحابہ کرام سے بیعت لینی شروع کی۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، حضور کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور سرکار بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب سب کی بیعت ہو گئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو،
یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور عثمان رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، یہ میرا ہے، یہ عثمان کا ہے، اور عثمان رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ دن گزرے کہ حضرت عثمان غنی زندہ سلامت واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا، اے عثمان، سارے لوگ کہتے تھے کہ عثمان تو مزے سے کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، اے عثمان سچ بتاؤ تم نے عمرہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری زندگی بھی مکے میں رہتا، جب تک آپ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت عثمان غنی کی، اور پھر دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ کے قلندر صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت عثمان غنی سے ملتے تو عثمان غنی کے ہاتھ کو چومتے اور کہتے عثمان ہم سب کی خواہش تو یہی رہی کہ ہمیں سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ مل جائے۔ اے عثمان تیرا ہاتھ کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو دوستو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے اپنی قوم کو، بیدار کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوم کو، اپنی فوج اور اپنی ایجنسیز کے مورال کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں چاروں طرف خاموشی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑوں نے پاکستان کو بنایا، اس پاکستان کو بچانا ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، سنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ہمارے علماء کو دھکے کھانے پڑے، ہمارے علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا گیا، تشدد اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ پاکستان داتا کا پاکستان ہے، یہ پاکستان بابا فرید کا پاکستان ہے، یہ پاکستان عبداللہ شاہ غازی کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ رب العزت ہم اپنی فوج کے مورال کو بلند کریں گے اور کراچی کے اندر بتائیں گے کہ آپ اپنے قدم آگے بڑھائیں، ہم سارے شہر کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ہندو جو آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 2022 تک، میں دیکھ رہا تھا اس کا انٹرویو ایک ہندو کا، وہ کہنے لگا 2022 تک ہندوستان کے اندر سب ہندو رہیں گے، کوئی مسلمان ہندوستان میں نہیں رہ سکے گا، ہم مسلمانوں کو ہندو بنا لیں گے۔ اور ایک بغیرت کہہ رہا تھا اب تو وہ ان کی زبان میں وہ دھارا 370 یعنی وہ دفاع 370 ختم کر دی گئی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اب کشمیر کی لڑکیوں سے شادیاں کریں گے، مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کریں گے۔ اور اس 12 دن ہو گئے سری نگر میں کرفیو لگے ہوئے، اس 12 دن کے اندر عوام گھروں میں نہیں تھی، عوام سڑکوں پہ موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کرفیو کے باوجود سری نگر میں سڑکوں پر موجود ہیں۔ اور میں نے رات دیکھا وہ سارے ہندو اور دیگر لوگ وہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ وہ دھارا 370 تو ختم کر دی گئی، اب کشمیر میں بھی تم گھر لے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے کشمیری مسلمانوں نے کہا ہے ایک بھی ہندو دکھائی دے گا زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سری نگر کے مسلمانوں، یہ کراچی تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں لوگوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات اچھی نہیں لگے، صرف کراچی کے 10,000 نوجوان کشمیر میں ہو نا، صرف 10,000 نوجوان، خدا کی قسم سری نگر میں کوئی ہندو باقی نہ رہے۔ اگر صرف کراچی کا لڑکا میرا 10,000 کی تعداد میں کشمیر میں موجود ہو، اللہ اکبر، تو خدا کے لیے مسلمانوں ان سری نگر کے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ میں آپ سے سچ بتاتا ہوں،
80 سے 85% کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت غوث پاک کی چاہنے والی ہے، مزارات سے محبت کرنے والی ہے، یا رسول اللہ کہنے والی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہے، ہر معاملات کے اندر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملات میں یقیناً میں سمجھتا ہوں ہماری فوج کی پالیسی ہوگی، ہماری ایجنسیز کی پالیسی ہوگی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو جو را کہتی ہے کہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے، انشاءاللہ ہندوستان کئی ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوگا، اور اب اس کی بربادی شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو تقسیم ہونا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی اچھی فوج ہمیں عطا فرمائی اور ایسی اچھی ایجنسیز ہمیں عطا فرمائی، تو دوستو بس ضرورت ہے ان کے مورال کو بلند کرنے کی، ان کو ڈیگریڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وطن دشمنی ہوگا، ان کے مورال کو بلند کرنا یہ وطن سے محبت کی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں مسجد کے چندے کا اعلان کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب بڑی تیزی کے ساتھ پلستر وغیرہ کا کام اور دیگر کام، عید کی چھٹیاں ختم ہوئی، اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا کہ شعبان سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کی تعمیر مکمل کر چکے ہوں گے، تو آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کی رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، فتنہ